بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اس ویک صرف ایک دن کلاس ہو رہا ہے، کل کلاس کی چھٹی ہو گئی تھی کسی وجہ سے، آج کلاس ہو رہا ہے، تو اس لیے آج جو ہے ہم صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں دونوں کام یعنی بدھ والا کام بھی آج کے دن یعنی جمعرات کے دن ہی کرنا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آیت ہے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ہماری زندگیوں سے بہت ریلیٹڈ ہے۔ یہ آیت ہماری زندگی میں بہت سارے راستوں پر رہنمائی کرنے والی ہے یہ آیت، اور ہماری زندگی کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی ہے یہ آیت، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے صرف ایک ہی آیت آج پڑھیں گے۔ اس آیت کا سب کچھ یعنی جو 2 دن میں ہم کرتے ہیں نارمل دنوں میں، آج ہم ایک ہی دن میں وہ کریں گے، کیونکہ کل جو ہے وہ کلاس کی چھٹی ہو گئی تھی، نہیں ہو پایا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں آواز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کلیئر آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کلاس۔ سب سے پہلے تلاوت، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں تلاوت کروں گا، آپ لوگ اس کو سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ٹرانسلیشن دیکھیں اسی آیت کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ۔ ولا اور نہیں، تہنو تم کمزور پڑو یا تم بزدلی دکھاؤ، ولا اور نہیں، تحزنو تم غم کرو، وانتم اور تم ہی، الاعلون بلند ہو، بلند ترین ہو، سب سے اونچے ہو، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین مومنین، ولا تہنوا ولا تحزنوا اور نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو، وانتم الاعلون تم ہی سب سے بلند ہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومنین ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا لفظ بلفظ۔ اب دیکھیے کچھ الفاظ اس آیت میں ہیں جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں اور کافی اچھے ہیں۔ کیا ہیں وہ الفاظ؟ سب سے پہلا لفظ ہے ولا تہنوا میں تہنو، ٹھیک ہے؟ تہنو کے روٹ ورڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا روٹ ورڈ ہے واو ہا نون، ٹھیک ہے؟ واو ہا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو ہا نون کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کمزور ہونا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ہڈی وغیرہ کا کمزور ہونا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے آتی ہے، انہوں نے ایک دعا کری تھی اللہ تعالیٰ سے، سورہ طٰہٰ میں اس دعا کا ذکر ہے۔ وہاں انہوں نے اپنے رب سے اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہا رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں ہڈی کے کمزور ہونے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ وہنا۔ تو وہنا کا مطلب کسی بھی چیز کا کمزور ہونا، ویک ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کوئی حسی چیز ہے، کوئی نظر آنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ہڈی ہے تو اس کا کمزور ہونا، یا کوئی اور آپ کے پاس الگ سے کوئی چیز ہے، استعمال کی کوئی چیز ہے، اس کا کسی وجہ سے کمزور ہو جانا، اس سب کے لیے وہنا کا لفظ آئے گا۔
دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں کسی مانوی چیز کا کمزور پڑ جانا، مانوی مطلب کسی نظر نہ آنے والی چیز کا بھی کمزور ہونا، اس کے لیے بھی لفظ وہنا ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان کی ہمت کا کمزور ہو جانا، انسان کے حوصلوں کا کمزور ہو جانا، انسان کی صلاحیتوں کا، اس کی کوششوں کا کمزور پڑ جانا، انسان کے جذبے کا کمزور پڑ جانا، تو یہ سب چیزیں بھی کیا ہیں؟ نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کو ہم بولتے ہیں مانوی چیزیں۔ تو ان کے کمزور ہونے کے لیے بھی لفظ وہنا ہی استعمال ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس ماں کے لیے جو ایک بچے کو جنم دیتی ہے، وہنن علی وہن، کہ وہ جنم دینے کا جو سلسلہ ہے وہ کمزوری کے بعد کمزوری، اس طریقے سے ماں جو ہے وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ کمزوری کے دن ہوتے ہیں وہ جب کسی ماں کے یہاں ولادت ہوتی ہے، تو وہی ہے وہن، کمزوری، اعضاء کا کمزور ہونا، اعصاب کا کمزور ہونا، انسان کے باڈی کے الگ الگ پارٹس کا کمزور ہونا۔ کبھی ہاتھ کمزور ہو جاتا ہے کسی کا، کبھی کسی کا جو ہے پیر کمزور پڑ جاتا ہے، اس سب کے لیے وہنا کا لفظ ہے۔ دوسری طرف میں نے بتایا مانوی چیزوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمت، حوصلے اور انسان کے کریج کا کمزور پڑ جانا، اس سب کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور اس کی تعریف، ایک اور اس کی ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہنن کی، ٹھیک ہے، لفظ وہنن کی، اور وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب کسی کے دل میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے، موت کی ناپسندیدگی زیادہ ہو جائے، تو اس کو بھی وہن کہا جاتا ہے۔ آگے ہم جب تفسیر پڑھیں گے تو اس حدیث کو دوبارہ سے وہاں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہن کا مطلب کمزور پڑ جانا، ہمت اور حوصلوں کا کمزور ہو جانا۔ ولا تہنوا، اور نہ تم اپنے حوصلوں کو کمزور پڑنے دو، نہ تم ڈسکریج ہو، نہ تم ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ، نہ تم جو ہے اپنے حوصلے ہار دو، اپنی پستی کو ظاہر کر دو، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اگلا لفظ ہمارے پاس ہے تحزنوا، ٹھیک ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا۔ تو تحزنوا کا روٹ ورڈ ہے حازانون، حازانون، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی واقعے پر یا کسی حادثے پر انسان کا غم کرنا، ٹھیک ہے۔ غم کو کہتے ہیں حزن، حزن و ملال اردو میں بھی بولا جاتا ہے، شاید آپ نے سنا ہو۔ تو حزن کہتے ہیں اس غم کو جو کسی پاسٹ میں ہونے والے واقعے پر انسان کا دل جو افسوس کرتا ہے، جو ایک بے چینی کا شکار ہوتا ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں حزن۔ اس کو اپنی زبان میں ہم غم کہتے ہیں، لیکن حزن جو ہے وہ غم سے ہائی لیول کا لفظ ہے، غم خود عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جب ہم آیتوں کو پڑھیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کے سامنے لفظ غم بھی آئے گا، یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، اور ہے بھی یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ ورڈ، وہیں پڑھیں گے اس کو جب آئے گا تو۔ لیکن یہاں پر لفظ حزن ہے، ٹھیک ہے، اور حزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حزن کا مطلب ہوتا ہے شدید قسم کا غم، عام غم نہیں بلکہ گریف جس کو بولتے ہیں، ایکسٹریم لیول آف سیڈنس، کسی بھی غم کی انتہائی درجہ، کسی بھی غم کا انتہائی درجہ، ٹھیک ہے۔ جب یہ سمجھیے کہ انسان اسٹریس کی کیفیت میں جانے لگتا ہے، اس سے پہلے کا جو غم ہے، اس کا سبب جو بنتا ہے غم، اس کو کہتے ہیں حزن۔ ایسا غم جو انسان کو بہت سارے کام کرنے سے روک دے، ٹھیک ہے۔ غم مان لیجیے کسی کا بہت قریبی شخص کا اچانک کسی حادثے میں انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، تو اس وقت اس انسان کی جو کیفیت ہوگی، جو اس کا دل بے چینی کا شکار ہوگا، جو اس کے دل میں ایک احساس اور جذبات ہوں گے، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے حزن۔ اور وہ غم ایسا ہوتا ہے جو انسان کو بہت سارے کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ حادثے کے بعد کتنے کام ہم نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، چاہ کر بھی نہیں کر پاتے، ہمت ہی نہیں پڑتی، دل ہی نہیں اٹھتا، تو یہ ہے وہی والا غم، ٹھیک ہے۔ تو ولا تہنوا، نہ تم کمزور پڑو اپنے ارادوں کے اعتبار سے، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو۔
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومنین ہو، اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے، تو الاعلون یہ بنا ہے اعلیٰ سے. اعلیٰ کس کو کہتے ہیں یہ سب ہمیں پتہ ہے. اعلیٰ کے معنی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. اعلیٰ کا مطلب جو چیز بہت اچھی ہو. سپیریئر کو کہتے ہیں اعلیٰ، جو سب سے بلند چیز ہو، سب سے اعلیٰ چیز ہو، سب سے اچھی چیز ہو، اس کو ہم بولتے ہیں اعلیٰ. تو اس اعلیٰ کا یہ پلورل ہے، کیونکہ یہاں پلورل استعمال کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے یہ اعلون کیا ہے، اعلیٰ کا پلورل ہے. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی کیا رہو گے، تم ہی ہو الاعلون، تم ہی رہو گے سپیریئر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے دوبارہ سے میں ترجمہ کر رہا ہوں. وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم کمزور پڑو، ڈونٹ بی ڈسکریجڈ. وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو، ڈونٹ بی سیڈ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، سپیریئر رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کے آنے والے الفاظ کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تعارف، تھوڑی بہت الفاظ کی تحقیق. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک دن کا سبق ہو گیا، یعنی کہ مان لیے جو کل ہونا تھا وہ آج ایک ہی دن میں نپٹا دیا، آیت کم کر دی. ٹھیک، ایک ہی آیت لے لی. اب ہم چلیں گے اپنی تفسیر کی طرف. میرا خیال ہے اس کا ترجمہ تو آپ سب کو آ گیا ہوگا، بہت آسان ترجمہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے آج کے سبق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو آگے چلیں. آگے چلیں، کیا دوبارہ سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ چلیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، یعنی اس آیت کی تفسیر کی طرف. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اب تک پتہ ہو جانا چاہیے، اتنے دن سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہماری آج کل جو آیات چل رہی ہیں وہ جنگ احد کے بارے میں آیات ہیں، اور جنگ احد میں بھی بارے میں بھی وہ آیات جو جنگ احد کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس جنگ پر پوسٹ بیٹل کمنٹری ہے، جنگ کے بعد کیا جانے والا تبصرہ ہے. چنانچہ سب سے پہلی آیات جو ہم نے 7-8 آیات پڑھی شروع میں، آیت نمبر 121 سے 128 یا 9 تک، ان آیات میں اللہ رب العزت نے جنگ احد کا ذکر، جنگ احد کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اچھے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ اس جنگ میں کیا ہوا تھا، کیا اس سے پہلے کے حالات تھے، کیا اس جنگ کے حالات تھے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو اس جنگ میں ایک نقصان اٹھانا پڑا، شکست کا سامنا کرنا پڑا، ڈیفیٹ ہوئی ان کو اس جنگ میں، اس کی کیا وجوہات رہیں اور اس کا کیا سبب رہا. ٹھیک ہے. تو وہ پورا انڈیکس اللہ تعالیٰ نے شروع کی 9 آیات میں دے دیا تھا. اس کے بعد جو ہمارے سامنے آیات آئیں جو کہ ہم نے لاسٹ ویک پڑھی تھیں، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو بات کری تھی سود کے حرام ہونے پر، اور دوسرے نمبر پر بات کری تھی انسان کے اپنے اندر تقوی اور صبر کی صفات پیدا کرنے پر. اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ آیات ان جنگ احد کے تبصرے کے بیچ میں اس لیے آ گئی، اس لیے کہ جنگ احد میں ہار کا جو سبب بنا وہ بیسیکلی یہی 2 چیزیں تھیں. نمبر 1، مسلمانوں کی مال سے محبت، جس نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ابھارا، باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ کہہ دیا تھا تاکید کر کے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، لیکن جب انہوں نے مال لٹتا ہوا دیکھا تو اپنی جگہیں چھوڑ دیں کچھ لوگوں نے. تو اس وجہ سے مال کی محبت میں سب سے اہم کردار جو چیز ادا کرتی ہے، مال کی محبت کی سب سے بڑی مثال جو چیز ہو سکتی ہے وہ انسان کا سود کھانا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر کے بتا دیا کہ مال کی محبت سے آپ لوگوں کو بہت دور رہنا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو بہت ساری جگہوں پر بجائے فائدے کے انسان کو نقصان کی طرف دھکیل دیتی ہے. دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ان سے صادر ہوئی، اور نافرمانی کا مطلب کہ ڈسپلن کو انہوں نے لوز کیا، انہوں نے جنگی اصولوں کو توڑا.
اور اس توڑنے کی وجہ کیا رہی؟ صبر کا ڈھیلا ہو جانا، صبر کا ختم ہو جانا۔ صبر کرتے تو کھڑے رہتے، جمے رہتے، صبر نہیں کیا تو اب نقصان اٹھانا پڑا۔ تو صبر پیدا کرنے والی کون سی صفات، ان کا ذکر ہوا تھا۔ صبر اور تقوی پیدا کرنے والی کون سی صفات ہیں، ان کا ذکر ہوا تھا، جو ہم نے لاسٹ ویک کے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 139 سے 10 آیات اتنی زبردست ہیں اس ٹاپک پر کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو کس طریقے سے جوڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی ہاری ہوئی اور شکست خوردہ جماعت کو، شکست خوردہ فوج کو، مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو، مسلمانوں کی کمزور پڑتی ہمتوں کو اللہ رب العزت نے دوبارہ جوان کیا ہے ان 10 آیات میں، جو آج والی آیت نمبر 139 سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت اس میں آیت نمبر 139 ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہاں سے 10 آیات ہیں لگاتار، جس میں اللہ رب العزت نے بہت حوصلہ دلایا ہے، ہمتوں کو جوان کرنے کی، ہمتوں کو دوبارہ سے جوڑنے کی، انکریج کرنے کی بہت ساری باتیں مسلمانوں سے کری ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان میں سب سے اہم آیت، بہت امپورٹنٹ آیت، یہ پہلی والی آیت نمبر 139 ہے۔ تو جنگ سے، اب جنگ کا تصور کریں، ٹھیک ہے، جنگ احد کے بعد کے حالات کا تصور کریں۔ 70 صحابہ مارے گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم لگے، آپ کے 2 دانت شہید ہوئے، اور آپ کے گال میں، آپ کے رخسار مبارک میں ہیلمٹ کی 2 کڑیاں جو ہیں وہ بھی گھس گئیں، جس سے خون کے فوارے بہنے لگے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جنگ کے میدان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی نعوذ باللہ کسی نے افواہ اڑا دی، اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو صحیح سمجھ لیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند صحابہ کے ساتھ کفار کے نرغے میں، کفار کے بیچ میں باقی رہے، اور وہ صحابہ آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہے، آپ کو پروٹیکشن دیتے رہے، آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ تو ان سب حالات کے بعد جب جنگ نپٹی ہے تو بہت سارے دلوں پر بوجھ تھا، بہت سارے دل جو ہیں وہ نا امیدی اور کم ہمتی کا شکار تھے، حوصلوں کی کمی کا شکار تھے۔ اور یہ ایک فطری بات تھی، یہ ایک کوئی ایسی بات نہیں تھی جو الگ سے کوئی بات ہو رہی ہو، بلکہ یہ ایک فطری چیز تھی۔ انسان جب شکست کھاتا ہے، انسان جب ڈیفیٹ کا سامنا کرتا ہے، انسان جب اپنے محنتوں کو، اپنی کوششوں کو بیکار ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو لازمی طور پر اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کمزور پڑنے لگتا ہے، اس کے آگے کام کرنے کے حوصلے جو ہیں وہ پست پڑنے لگتے ہیں، اور پھر اپنے اس نقصان پر انسان کو غم بھی ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا کتنے گھرانے مدینے میں بیوہ ہو گئے ہوں گے، کتنے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہوں گے، کتنے لوگوں کو جو ہے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کتنے گھروں میں جو ہے وہ صف ماتم بچھ گئی ہوگی۔ تو یہ سب حالات، ان سب حالات کی روشنی میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَهِنُوا، نہ تم کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو۔ یعنی اب تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں اپنے حوصلوں کو، اپنی ہمتوں کو ہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ گزشتہ ہونے والے واقعات پر غم کرنے کی ضرورت ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حوصلہ دیا، ہمت دلائی، دلاسا دیا، اور آگے کی خوشخبری دی کہ تم ہی بلند رہو گے آگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو، اگر تم ایمان پر جمے رہتے ہو، باقی رہتے ہو۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت صرف اس جنگ کے لیے تھی؟ کیا یہ آیت صرف جنگ احد میں پیش آنے والے حالات کے لیے تھی، یا آج بھی اس آیت کا کچھ مطلب باقی رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس زمانے کے مسلمانوں نے تو اس آیت سے بہت حوصلہ لیا، انہوں نے اپنی ہمتوں کو دوبارہ جوان کیا،
انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے موٹیویٹ کیا، خود کے جو زخم لگے تھے اپنے ہاتھ سے ان زخموں کو سیا اور دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر چند سالوں میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے ساری دنیا کو فتح کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے مسلمانوں کے لیے یا ہم سب کے لیے اس آیت کا کوئی مطلب باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اس آیت کا ہمارے لیے کوئی پرپز ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ آیت کچھ سکھاتی ہے کہ نہیں سکھاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. تو اب اگر ہم اس آیت میں آپ دیکھیں 2 سینٹینس ہیں، بلکہ 3 سینٹینس ہیں. نمبر 1، پہلا حکم لا تہنو، کہ تم کمزور نہ پڑو، یہ ایک حکم ہے. ولا تحزنو، یہ ایک اور حکم ہے کہ تم غم نہ کرو. ٹھیک ہے، اور اگلا جو سینٹینس ہے لاسٹ والا وہ ایک کنڈیشنل سینٹینس ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، تم ہی سپیریئر رہو گے اگر تم مومن ہو. اب ہم اپنے لیے اپنے دور کے حساب سے اپنے حالات کے اعتبار سے اس سینٹینس پر غور کریں، اس آیت پر غور کریں. ٹھیک ہے، ہمیں کیا بتاتی ہے یہ آیت، ہمیں کیا سکھاتی ہے یہ آیت؟ بہت سارے سوال ہیں جو یہ آیت اٹھاتی ہے، بہت سارے سوالوں کا یہ آیت جو ہے وہ بہت سارے سوال پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے وہ سوال؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند ہو، تم بلند ترین ہو، تم سپریم ہو، سپیریئر ہو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. تو اب کیا ہم مومن ہیں؟ اپنے آپ سے ہم سب سوال کریں. ٹھیک ہے، کیا ہم مومن ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا ہم سپیریئر ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کنڈیشن بیان کر رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو سربلند رہو گے، سپیریئر رہو گے. تو کیا ہم مومن ہونے کے باوجود مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ سپیریئر ہیں؟ نہیں. اگر نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم مومن ہی نہیں ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات جھوٹی ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چند سوال ہیں، یہ چند باتیں ہیں، اور ان سوالوں کو کر کے ہم خود ہی اس کا آنسر نکال سکتے ہیں. ٹھیک، سب سے پہلا سوال، کیا ہم مومن ہیں؟ ہاں مومن ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، اپنی زبان سے اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس بات کو لوگوں میں بتاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم سپیریئر کیوں نہیں ہیں؟ یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم ہیں سپیریئر؟ یہ ایک اور سوال ہے. ظاہر ہے کہ نہیں ہے، کہیں پر بھی ہم سپیریئر نہیں ہوتے. تو کیوں نہیں ہے سوال، اور کیوں نہیں ہے کا جواب جو ہے وہ اگلے سوال میں چھپا ہوا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یا ہم مومن نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو پاسبل ہی نہیں کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو یا اللہ کی بات جھوٹی ہو. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو پھر اس کا جواب ہمیں آخری سوال میں ملے گا کہ کیا ہم مومن ہیں؟ جواب ہے کہ ہم ویسے مومن نہیں ہیں جو مومن سپیریئر ہوا کرتے تھے، جو مومن سپیریئر. اب اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں شروع سے چلنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں ایمان ہے کیا، اور اصل میں مومنین کہتے کن کو ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کے ایک یقین کا نام ہے. کس چیز پر یقین؟ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے احکام پر یقین، اور اللہ کی بتائی ہوئی آیات اور اللہ کی بھیجے جانے والے رسولوں پر یقین. اس چیز کا نام ہے ایمان. ان سب چیزوں پر جب تک دل سے یقین نہ ہو، ان سب چیزوں پر جب تک دل سے اس بات پر اطمینان نہ ہو کہ یہ سب چیزیں سچ ہیں، حقیقت ہیں، اور وہ ایمان اور یہ یقین جب تک عمل کو دعوت نہ دے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے کہ ہم ظاہری طور پر مومن ہوں، ہم ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے مومن ہوں، ہم اپنے نام مومن رکھ کر مومن کہلاتے ہوں.
ٹھیک ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، ایمان والے اعمال کرتے ہوں، لیکن ہم مومن نہ ہوں، اس بات کی پاسبلٹی ہے۔ اور کیسے پتہ چلتی ہے ہمیں یہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کہ بسا اوقات وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو بلیورز ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہ میں یا خود اپنی نگاہ میں، اصل میں وہ بلیورز نہیں ہوتے، اصل میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک پاسبلٹی ہمارے سامنے آئی۔ تو اب ہم اس پاسبلٹی کی روشنی میں، اس امکان کی روشنی میں اپنے ایمان کو چیک کریں کہ کیا ہم واقعی مومن ہیں، کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی بڑے واضح انداز میں سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم تو صرف اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ یا ہم سب بھی صرف زبانی مسلمان یا زبانی مومن ہوتے ہیں، صرف ریچولز کو فالو کرنے میں مومن ہوتے ہیں، صرف عبادات اور مذہب کو فالو کرنے میں مومن ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مومن نہیں ہوتے۔ حقیقت میں ہم مومن کب ہوں گے؟ جب ہم دل سے اللہ رب العزت کی ایک ایک چیز پر یقین رکھنے والے ہوں گے، جب ہمارا دل کفر اور کفر کی ہر قسم کا انکار کرنے والا ہوگا، اس سے نفرت کا اظہار کرنے والا ہوگا۔ اگر ہم مان لیے کہ دل سے تو، زبان سے تو مومن ہیں، مومنوں والے اعمال بھی کر رہے ہیں، نام بھی ہمارے مومنوں والے ہیں، مومنوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری نکاح اور شادی بیاہ عقیقہ یہ سب رسم و رواج، قربانی بھی ہماری ایمان والوں کی طرح سے ہو رہی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے جن کا انکار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن کے انکار کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں وہ؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرنا، اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو بے حیثیت، بے طاقت سمجھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھنا، اور حقیقی زندگی سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری دنیا میں ہونے والی اکثر کوششوں کا جو، بلکہ ساری کی ساری کوششوں کا جو سرچشمہ ہوگا، ان کوششوں کا جو ان کوششوں کی وجہ ہوگی وہ آخرت ہوگی۔ وہ کوششیں سب آخرت کی روشنی میں ہوں گی اگر ہم آخرت پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہماری اکثر کوششیں، ہماری زیادہ تر کوششیں دنیا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حقیقی ایمان کا مطلب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے ایمان کو ڈیفائن کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اب اسی آیت کی روشنی میں، ان صحابہ کی روشنی میں جو جنگ کی احد میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے تھے، کیا مطلب نکلتا ہے ایمان کا؟ کہ اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنا اور اس کے ہر حکم پر اپنے سر کو خم کر دینا ایمان ہے، ٹھیک۔ یہ ایک کرائٹیریا متعین ہو گیا۔ اس کی روشنی میں ہم اپنے ایمانوں کو چیک کریں، کیا ہم اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پاتے ہیں؟ اس کے طرف سے آنے والے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکانے کا حوصلہ ہم رکھتے ہیں؟ اف یس، اگر یہ بات سچ ہے، اگر یہ بات ہاں میں اس کا جواب ہے، تو ٹھیک ہے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان ہمارے پاس ہے۔ اور اگر اس کا جواب ہے کہ نہیں، ہم بہت سارے احکام کو باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے ہیں لیکن نہیں مانتے، ہمارا دل، ہماری خواہشات، ہماری ڈیزائرز، ہمارا خاندان، ہمارے آس پاس کا ماحول اس چیز کو ماننے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم حقیقی مومن نہیں ہیں، ہم وہ والے مومن نہیں ہیں جس کے ہونے پر سپیریئر ہونے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ دوسری چیز، صحابہ کی طرح بن جانا اصل میں مومن بننا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جیسا ایمان، وہ تھے اصل مومن، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مومنین ہیں اور یہ کامیاب، وہ کامیاب ہو کے بھی دکھایا انہوں نے۔
ایسا نہیں ہوا کہ صرف وہ مومن تھے تو صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کی کامیابی ہی ان کے لیے لکھتی ہو، دنیا میں بھی ان کو کتنی کامیابیاں عطا کری، ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما روائی اور بادشاہت عطا کری، اللہ نے ان کو دنیا کی ہر چیز دی، بادشاہت، سلطنت، روپیہ، پیسہ، دولت، ہر چیز جس کی آج کا انسان یا ہر زمانے کا انسان خواہش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچی معنی میں، حقیقت میں وہ مومن ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہم پیدا کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں یا اچانک سے اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دھیرے دھیرے بڑھنے والی چیز ہے۔ اس کا خیال رکھنا اس کو بڑھاتا ہے اور اس کا خیال نہ رکھنا اس کو کم کر دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ آج ہم نے اتنا ایمان حاصل کر لیا، اب کل جو ہے ہم اسی کے آگے سے شروعات کریں گے یا ہم اس سے کبھی نیچے ہی نہیں جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایمان کم ہوتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ اس ایمان میں برابر کمی اور بڑھوتری جاری رہتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان ایک لیول پر رہتا ہو، یہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ندی کے اس پانی کی طرح ہے جس میں جب کبھی ابھان آئے تو وہ زمین سے آ لگتی ہے، اور جب کبھی خشکی آئے تو اس کی سطح اتنی نیچے چلی جاتی ہے کہ دور تک ہمیں خشکی ہی خشکی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان اس طریقے کی چیز ہے، اس طرح کی، اور ایمان پر باقی رہنے کا طریقہ، ایمان کو پیدا کرنے کا طریقہ، ایمان میں امپرومنٹ کا طریقہ، اس میں ترقی پانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ جتنے زیادہ ہم اللہ کے کلام سے جڑیں گے، اللہ کی کتاب سے جڑیں گے، جو کہ ایمان کا سب سے بڑا سر چشمہ ہے، ایمان کی سب سے بڑی سورس ہے، تو اس سورس سے ہم جتنا قریب ہوں گے اتنا زیادہ ایمان ہم اپنے اندر پیدا کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایمان پر ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے، ہمیں اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، کچھ اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنی کسی بہت قریبی چیز، دل کے بہت قریبی چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی کسی اور چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے اور کبھی کسی چیز کو، اور پھر دوسری طرف ذرا سی کوئی خامی، ذرا سی کوئی کمی، ذرا سا ایمان سے بھٹک جانا، ذرا سے اس ایمان میں کوئی لغزش آ جانا، ذرا سا کوئی گناہ اور ذرا سی کوئی غفلت اس ایمان کو کم کر دیتی ہے۔ ایک مثال جو میں پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں، پھر سے بہت اچھی مثال ہے کہ ایمان جو ہے وہ سانپ اور سیڑھی کے کھیل کی طرح ہے۔ سانپ سیڑھی کا کھیل نہیں ہوتا ہے لوڈو میں، تو اس کی طرح ہے ایمان۔ ٹھیک ہے، ذرا سا کوئی بوسٹ جو ہے وہ ایمان کو سیڑھی چڑھا کر اوپر والے نمبر تک پہنچا دیتا ہے، اور ذرا سی کوئی انسان کی غفلت اور گناہ اس ایمان کو سانپ کی طرح کاٹ کے جو ہے وہ نیچے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، غفلت کا مطلب دل کا حاضر نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، غفلت کا مطلب تو یہ ہے۔ ایمان پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو جوڑنا، زیادہ سے زیادہ اس کتاب کے قریب رہنا، اس کی تلاوت، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے بارے میں مزید جاننا، اس کے احکاموں کو مزید عمل میں لانا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کو جاننے کا شوق پیدا کرنا۔ جیسے جیسے یہ ایمان جو ہے وہ بلند ہوگا، جیسے جیسے یہ ایمان جو ہے اوپر کی طرف جائے گا، ویسے ویسے ہم مومن کہلائیں گے، اور جب بحیثیت قوم، ایز اے نیشن، جب ہم مومن ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی سچ ہوگا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج اگر ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں تو ہم نظر آتا ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پر ویک ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم کمزور ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم ہارے بیٹھے ہیں اپنے ایمان کو۔ ہم سے صبح کو نہیں اٹھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا نہیں کیا جاتا، ہم سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی احکام ہمیں جو ہے سزا کی طرح لگتے ہیں، بندشوں کی طرح لگتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصول جو ہے وہ ہمیں ایک اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا جو ہے وہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے حالات ہیں ایز اے نیشن، ایز اے قوم۔ بہت ساری چیزوں کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں جو کہ ایمان کے لیے لازمی تقاضا ہے، لازمی جز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم کیا ہو گئے ہیں، بہت نیچے چلے گئے ہیں، بہت گھاٹے میں چلے گئے ہیں، بہت شکست میں، بہت
اعلون، بلکہ اعلون کا مطلب ہوتا ہے سپیریئر، ٹھیک ہے؟ تو ہم بالکل بھی سپیریئر نہیں رہے ہیں دنیا کی کسی جگہ میں، کہیں پر بھی کسی ملک میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی بحیثیت قوم ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، کہیں پر بھی ہماری بات کو نہیں سنا جاتا، جہاں جاتے ہیں وہ ہر جگہ سے نکالے جاتے ہیں، بلکہ گالی ہو گیا، ایک مسلمان کا نام جو ہے وہ گالی ہو گیا۔ تو یہ سب حالات ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اصل میں مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہم بحیثیت قوم مومن نہیں ہیں، ہماری اکثریت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے کو چھوڑ بیٹھی ہے، اللہ پر ایمان کو چھوڑ، بظاہر ہم مومن ہیں، گنتی میں ہم مومنوں کی آتے ہیں، جو ہے مردم شماری اگر ہوگی مان لیے اور گنا جائے گا کہ کتنے مسلمان ہیں، تو اس میں آئے گی تعداد کہ بھائی اتنے بلین جو ہیں وہ مسلمان ہیں ورلڈ میں، اتنا پاپولیشن میں اتنے پرسنٹ مسلمانوں کا حصہ ہے، لیکن حقیقت میں مومن بننا وہ بہت دور چلے گئے ہیں اس سے ہم، اس لیے ہم اعلون نہیں رہے، اس لیے ہم سپیریئر نہیں رہے۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، علامہ اقبال کہہ رہا ہے۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہ آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضم تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تم یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، آج بھی ہو جو براہیم سئیمہ پیدا، آہ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج بھی اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرے، ان کے جیسا اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا کرے، کسی بھی نقصان سے ڈر کر، کسی بھی دشمن کے خطرے سے ڈر کر اپنے آپ کا سودا کرنے والا جو نہ بنے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ کیسا کریکٹر تھا ان کا، آپ دیکھیے، اللہ کو انہوں نے مشکل سے ڈھونڈا تھا، اللہ کو انہوں نے بڑی ہمتوں سے بڑی کوششوں سے پایا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے باپ جو ہے وہ کون تھے، ان کا گھرانہ جو ہے وہ کون تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کو پا لیا تو پھر اسی کے ہو کر رہے، اسی کے بن کر رہے، اسی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اسی کے لیے جو ہے آگ میں کودنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان کی کیسی مدد کری؟ آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ بھی ان کے لیے ایک باغ بن گئی، ایک باغیچہ بن گئی، ایک گارڈن بن گئی۔ تو آج بھی ہو جو براہیم سئیمہ پیدا، اگر ہم بھی اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کر لیں، اللہ کے بن کر رہیں، اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھیں، تو پھر آج بھی اس طرح کے میریکلز، اس طرح کے معجزے جو ہیں وہ دور نہیں ہوتے۔ میسر ہو اگر ایمان کامل، یعنی اگر کسی کو سچا والا حقیقی والا ایمان حاصل ہو جائے، کہاں کی الجھنیں کیسے مسائل، تو نہ کوئی الجھن رہتی ہے اور نہ کوئی زندگی کے مسائل لگتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، you are the superiors، تم ہی ہو اعلون، تم ہی ہو سب سے بلند، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ بتاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس آیت کے پہلے جز پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے دو احکام ہمیں دیے ہیں۔ کیا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ بزدلی دکھاؤ اور نہ تم غم کرو، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو اس آیت سے اب ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بہت ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اگر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں نہ بھی ہوں، بہت ساری چیزیں ہم حاصل نہ کر بھی پائیں دنیا میں جو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم فائنینشلی مضبوط نہ بھی ہوں، اگر ہم مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوں تب بھی، اگر ہم دنیا میں اچھے کیریئرز نہ بنا پائیں، اگر ہم دنیا میں اچھا لائف اسٹائل نہ اچیو کر پائیں،
اگر ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کا مقابلہ نہ بھی کر پائیں، لیکن صرف ایک چیز ہمارے پاس ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ایمان، بھروسہ اور توکل، تو یہ چیز کا ہونا ہمیں بہت ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایمان بہت ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے، کیونکہ جب انسان کی نظر میں حقیقی کامیابی ہوگی کہ اصل کامیابی کیا ہے، آخرت میں کامیاب ہو جانا، ٹھیک ہے، تو پھر اب اس کو دنیا کی کامیابیاں بہت چھوٹی لگیں گی، بہت چھوٹی محسوس ہوں گی۔ دنیا کی کامیابیوں کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، بلکہ بسا اوقات اس کو دنیا میں ناکامی بھی اپنی کامیابی لگے گی۔ ایسا ہی ہو گیا تھا صحابہ کا ایمان۔ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، ان کی لڑائی ہو رہی تھی کافروں سے، ٹھیک ہے، کچھ صحابہ تھے، ان کی کچھ کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ تو ایک کافر اپنا واقعہ بیان کرتا ہے ایمان لانے کا، ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کی جو ہے گردن کاٹ دی، ٹھیک ہے، تلوار ماری اور گردن کٹ گئی، اور میں نے دیکھا کہ جب وہ مر کر، شہید ہو کر زمین پر گر رہے ہیں تو زبان سے کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ کون سی کامیابی ہے؟ اس کی تو جان ختم ہو گئی، مر کے کٹ کے گر رہا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان زندگی کا اس نے اٹھا لیا، اپنی زندگی اس کی ختم ہو رہی ہے، اور اب یہ دنیا سے جانے ہی والا ہے، چند سانسیں رہ گئی ہیں، اور اس کی زبان پہ کیا الفاظ ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کون سا کرائٹیریا ہے کامیابی کا جو ان لوگوں نے طے کر رکھا ہے؟ تو اس چیز کی کھوج میں وہ لگ گئے، اس چیز کو تلاش کر، اس جملے نے گویا کہ ان کے دل کو پکڑ لیا، ان کے دل تک پہنچ گئی یہ بات۔ اور پھر جب انہوں نے غور کرا اور غور کرا، مسلمانوں کی کتاب اللہ کے کلام کو پڑھا، تو ان کو لگا کہ ہاں، حقیقی کامیابی تو یہی ہے کہ کوئی شخص اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے، یہاں تک کہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی جان بھی قربان کر دے، تو سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے ساتھ انسان کو بڑے سے بڑا خسارہ بھی اٹھانا پڑ جائے، بڑے سے بڑی مشکل اور پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے، موت جیسی بھی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے، وہ شخص ناکام نہیں ہو سکتا اگر وہ حقیقی ایمان والا ہے۔ اسی چیز کو فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا تو سارا معاملہ ہی عجیب ہے، مومن کی تو ہر چیز ہی عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کا تو پورے کا پورا معاملہ، اس کی تو پورے کا پورا میٹر ہی خیر ہے، بھلائی ہے۔ لیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، کہ اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو اس کامیابی کو وہ اللہ کا عطیہ سمجھتا ہے، اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اور اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بہت قریبی جو ہے وہ چلا گیا، تو یہ سب اگر اس کو پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی مالی نقصان، کچھ بھی، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اور ایسا کرنا اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو سوچیں ذرا، ایک شخص جس کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، جو ان بیٹیبل ہو گیا، اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تب بھی وہ کامیاب، اور اگر اس کو خوشی مل رہی ہے تب تو وہ ہے ہی کامیاب، اگر اس کو ہار مل رہی ہے تب بھی وہ جیتا ہوا ہے، اور اگر وہ جیت رہا ہے تب تو جیت اس کی ہے ہی۔ تو جو شخص ہار کر بھی جیتتا ہو، اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے اس شخص کا معاملہ جس کے دل میں ایمان حقیقی معنوں میں راسخ ہو گیا ہو، بیٹھ گیا ہو۔ تو اگر ہم بھی اس حقیقی ایمان تک پہنچ جاتے ہیں تو دنیا کی ہر مشکل کا غم، دنیا کی ہر تکلیف کا غم ہم سے دور ہو جائے گا، ہم سے چھوٹ جائے گا۔ ہم مشکل کو سمجھیں گے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر صبر کریں گے۔
اور ہم خوشی کو سمجھیں گے کہ یہ ہماری اپنی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، ہماری اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو بھی ہم شکر کریں گے اور وہ ہمارے لیے خیر ہوگی۔ تو ہار کر بھی جیت رہے ہیں اور جیت کر بھی ہار رہے ہیں۔ عجبا لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے۔ دوسری بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلی کہ غم اور شکست جو ہے ہمارے دلوں کو زنگ لگا دیتے ہیں۔ دل ہمارے جوان ہوتے ہیں، دل ہمارے حوصلوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری اس میں امنگیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، نئے حوصلے اس میں جوان ہو رہے ہوتے ہیں، کہ اچانک سے کوئی غم لگ جائے یا اچانک سے کوئی شکست آ جائے، کوئی ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے، کوئی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو یہ چیز ہمارے دلوں کو زخم اور زنگ لگا دیتی ہے۔ پھر ہم ہمت کو ہار دیتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ نا امید ہونے لگ جاتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے شکوہ کناہ ہو جاتے ہیں، شکوہ شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں دور رہنا ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے ہر حالات میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ زندہ اور کام کرنے والی قومیں جو ہیں وہ غم نہیں کرتی۔ یہ دونوں کوالٹیز نگیٹو کوالٹیز ہیں، شیطان کی انٹری کے راستے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اپنے کسی نقصان پر بہت زیادہ غم کرنے لگ جائے اور آس پاس کے لوگ بھی اس کو آ کے اس غم کو یاد دلانے لگ جائیں، بار بار اس غم کا تذکرہ ہو، بار بار اس ہار کا تذکرہ ہو، بار بار اس زخم کا تذکرہ ہو، بار بار اس شکست کا تذکرہ ہو، تو کیا ہوتا ہے، ایک نگیٹو ماحول کریٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے انسان آسانی سے نکل نہیں پاتا۔ تو زندہ لوگوں کا حال یہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ہار کو جلد بھول کر مزید آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ہار کا زخم جلدی سے دھو کر اس کو دوبارہ سے سینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اگر ہم کسی غم کو بہت دنوں تک دل سے لگانے کے عادی ہیں، اگر ہم کسی غم کو بہت دنوں تک اپنے دل میں رکھنے کے عادی ہیں، اپنے غم کو جو ہے پالنے کے عادی ہیں، اپنے غم کو بھلانے کے عادی نہیں ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم زندہ قوموں میں سے نہیں ہیں، ہم زندہ لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمیں اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، کہ وہ اللہ جس نے مجھے اب تک بہت سارے دکھوں سے نجات دلائی ہے، وہی مجھے آگے بھی دلائے گا انشاءاللہ، وہ مجھے دوبارہ بھی کھڑا کر دے گا، وہ مجھے دوبارہ اس غم سے نکالے گا، وہ مجھے دوبارہ جو ہے اس سچویشن سے نکال کر اس کی طرف لے کر آئے گا۔ تو یہ چیز مزید حوصلہ دیتی ہے۔ تو غموں کو بہت دنوں تک دل سے نہیں لگا کے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا غم ہو، بڑے سے بڑا غم کیوں نہ ہو۔ اور دوسرے کہ اپنی ہار پر اپنی ہمت کو ہار دینا نہیں چاہیے، بلکہ ہمت کو دوبارہ سے جوان کر کے چوٹی سے سیکھنا چاہیے ہمیں۔ وہ ایک بار گرتی ہے دیوار سے، پھر چڑھنے لگ جاتی ہے، پھر کوشش کر کے اوپر تک چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر جو ہے وہ محمود غزنوی کا شاید آپ نے واقعہ سنا ہو، اس نے 17 دفعہ جو ہے حملہ کیا تھا، 17 دفعہ، اور 17ویں دفعہ میں وہ کامیاب ہوا تھا۔ سوچے ذرا، 16 دفعہ وہ ناکام ہو گیا، 16 دفعہ وہ ہارا، اس کی فوجیں ہار گئیں، بہت سارے لوگ مارے گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، 17ویں دفعہ میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایسی ہوتی ہیں زندہ قومیں، اور جب تک ہمارے اندر یہ کوالٹیز تھیں، دنیا گواہ ہے کہ ہم دنیا پہ راج کرتے تھے، ہم دنیا کے ہر میدان میں آگے ہوا کرتے تھے، ہم دنیا کی ہر چیز میں جو ہے بلند ہوا کرتے تھے۔ اور جب سے ہم نے ان کوالٹیز کو اپنے اندر سے نکالا ہے، جب سے ہم نے صبر اور تقوی کی صفات کو اپنے اندر سے نکال کے پھینکا ہے، اس کے بعد سے ہمارا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، تو کامیابی کے لیے وہن کا ختم ہونا لازمی ہے۔ اب وہن کیا چیز؟ اس حدیث کی روشنی میں ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہن کیا چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیلاب کے خس و خاشاک کی مانند ہو جاؤ گے۔ یعنی سیلاب آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، سیلاب یا ندی جو بہت بڑی سی ندی ہو، اس پر بہت سارے جھاگ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو ان جھاگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ جھاگ صرف نظر آنے والی ایک زیادتی ہے، اصل میں حقیقت ان کی کچھ نہیں ہے، ایک پھولی ہوئی چیز ہے۔ پچھلے ہفتے بات آئی تھی ربا کے، جب میں نے معنی بتائے تھے تو جھاگ سے اس کی مثال دی تھی کہ جھاگ ایک ایسی زیادتی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو بہت بڑے پانی کے سیلاب پر یا ندی پر یا تالاب پر اوپر جھاگ اکٹھا ہوں، اس کی طرح تمہاری حالت ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا اللہ کے رسول، کہ ہم اس دن تعداد میں بہت کم ہوں گے؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت کو ناپسند کرنا۔ یہ چیز جب کسی میں پیدا ہو جائے، دنیا کی شدید محبت، دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، دنیا میں ہی دل لگا کر بیٹھ جانا، اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ انسان مرنا ہی نہیں چاہے گا۔ جب اس کو یہ لگے گا کہ مرنا جو ہے وہ میری انتہا ہے، مرنا جو ہے وہ میری زندگی کا خاتمہ ہے، تو پھر وہ کیوں زندگی کو ختم کرنا چاہے گا؟ اور دوسری طرف جب انسان کو یہ لگے گا کہ نہیں، مرنا ہی تو اصل زندگی کی شروعات ہے، تو پھر وہ جلد از جلد چاہے گا کہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا ملے، اس بلاؤں والی زندگی سے چھٹکارا ملے، اور میں اس حقیقی زندگی کی طرف چلا جاؤں، اس اصل زندگی کی طرف چلا جاؤں۔ تو یہ چیز جب کسی میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں وہن، اور کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس وہن کو اپنے اندر سے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ آخری پوائنٹ دیکھیے کیا لکھا ہے، کوشش کرنا چھوڑ دینے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی مان لیے کسی نے کوشش ہی کرنا چھوڑ دی، 2-3 بار کسی چیز میں انسان کو شکست ہوئی، ہار ملی، نقصان اٹھانا پڑا، اور اب سوچ لیا کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ کام، میں نہیں کر سکتا، آئی کانٹ ڈو اٹ، تو یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگ کبھی بھی کچھ زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم کہیں نہ کہیں اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اس طریقے کی سوچ ہماری بھی ہے، تو ہمیں اس سوچ سے جلد از جلد باہر آنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اچھے خاصے انسان کو، اچھے خاصے صلاحیت مند اور ذہین انسان کو زنگ لگا دیتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سونے چاندی پر بہت دنوں تک پڑا رہنے کی وجہ سے گرد اور غبار جم جائے اور ان کی اصلی قیمت پھر ظاہر نہ ہو، جب تک ان پر پالش نہ کیا جائے چستی کا، تو انسان کو سستی اور کاہلی اور بزدلی زنگ لگا دیتی ہے۔ اسی طرح جس طرح زیور پر زنگ لگ جاتا ہے یا زیور پر دھولیں چڑھ جاتی ہیں، جب تک ان کا پالش نہیں ہو، جب تک ان کو اچھے سے چمکایا نہیں جائے، اس وقت تک ان کی اصل قیمت، اصل میں وہ سونا ہے، اصل میں چاندی ہے، لیکن بہت دنوں تک صفائی نہیں ہوئی، اس لیے اس پر زنگ چڑھ گیا، اس لیے اس پر جو ہے وہ دھولیں چڑھ گئی یا گندگی چڑھ گئی، اب ان کی سونا ہونے کے باوجود کوئی قیمت نہیں رہی۔ تو اس لیے ہم بھی کیا ہیں، اس سونے کی طرح ہیں۔ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایبیلٹیز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کام کرنے کا حوصلہ دیا ہے، وہ سب سستی کرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو ہم زنگ لگا دیتے ہیں، خود اپنی صلاحیتوں کو۔ تو چستی کا پالش کرنے کی ضرورت ہے، کمزوری کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ جسمانی کمزوری ہو، چاہے وہ دلی کمزوری ہو، ٹھیک ہے، حوصلوں کی کمزوری ہو۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نسخے بتائے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خود پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہی سستی کی عادت کی وجہ سے، ٹالنے کی عادت کی وجہ سے۔ تو اس چیز کو ہمیں دور کرنا ہے، چاہے وہ جسمانی کمزوری ہو یا ہماری دل کی کمزوری ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسان جس نے اپنی فصل کو بالکل تیار کر لیا ہو لیکن سستی کی وجہ سے وہ اس کو کاٹے نہیں اور کل پہ ٹال دے، اور کل آنے سے پہلے پتہ چلے کہ پوری کی پوری فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ایسے ہی ہم ہوتے ہیں، ہمارے دل ہوتے ہیں فصل کی مانند۔ اگر ہم اپنے دل کو بار بار چیک نہیں کرتے، اگر ہم اپنے دل پر بار بار محنت نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ ہم باوجود اپنی صلاحیتوں کے، باوجود اپنے ہر ذہین ہونے کے، باوجود سب کچھ پتہ ہونے کے، باوجود نالج کے، انفارمیشن کے، ہم اپنے آپ کو زنگ لگا لیتے ہیں۔ تو ہمیں زنگ سے خود کو دور رکھنا ہے، سستی اور کاہلی سے خود کو دور رکھنا ہے، پلس غم میں زیادہ ملوث ہونے سے خود کو دور رکھنا ہے، غم کو جلدی سے دور کرنے کی عادت ڈال۔ اب دیکھیے ایک اور چیز، اور لاسٹ چیز، آخری بات یہ کہ ہمارے نزدیک سکسیس کا، کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، ہم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو تم سپیریئر ہو، تم کامیاب ہو۔ تو کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دنیا میں ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنے کیریئرز بنانے کو، اپنے فائنینشلی طور پر مضبوط ہونے کو، یا اپنا ایک
من مطابق یا ایک لگژریس لائف اسٹائل اپنے لیے پسند کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، یا کسی بہت بڑے ایوارڈ کو حاصل کرنے کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، یا دنیا کے میدانوں میں، دنیا کے ایگزامس میں، دنیا کی بہت سارے ایسے جگہوں پر جہاں پر لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں دنیا کی چیزوں میں، ٹھیک ہے، کوئی ایگزام کسی نے جو ہے وہ کریک کر لیا، یا کوئی چیز ایوارڈ کہیں پر حاصل ہو گیا، یا پھر کوئی ایسا لائف اسٹائل جو ہم بچپن سے سوچتے آ رہے تھے کہ ایسا ہم رہیں گے، وہ کسی نے اچیو کر لیا، یا بہت ساری دولت کسی نے اچیو کر لی، یا وہ اپنے کیریئر میں بہت بلندی تک پہنچ گیا۔ ہمارے نزدیک کامیابی یہی ہوتی ہے، اصل کامیابی ہم اسی کو سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ کامیابیاں بالکل بیکار ہیں، بالکل کوئی ان کا مطلب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان ان کامیابیوں کی روح ہے۔ اگر ایمان موجود ہے تو پھر یہ کامیابیاں بھی کامیابیاں ہیں، اور اگر بغیر ایمان کے یہ کامیابیاں ہمارے پاس ہیں تو یہ راکھ کا ڈھیر ہیں، مٹی کے کھلونے ہیں، ان کو ہم ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانے والے ہیں اسی دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے فرسٹ آف آل، سب سے اہم چیز، امپورٹنٹ ترین چیز ایمان ہے۔ اگر وہ کسی کے اندر پیدا نہیں ہوتا، یا ہم اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بھی ہم کس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ایگزام جو ہے یہ اس میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو جائے، یا فلاں جگہ پر جو ہے میرا بچہ ایوارڈ جیت کے آ جائے، یا فلاں جگہ پر اس کو پرائز مل جائے، نوبل پرائز اس کو حاصل ہو جائے، وہ کامیابی ہے، اسی پر ہم جشن مناتے ہیں، اسی کو جو ہے ہم اسی کی پارٹیز کرتے ہیں، اسی پر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اسی پر ہم کنگریچولیٹ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر ایمان کی فکر نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے، ایمان کو ہم سب سے بڑا کرائٹیریا نہیں مانتے کامیابی کا، تو اس کا مطلب کہ ہم دھوکے میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سمجھ رہے؟ تو ایمان کیا ہے؟ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے رشتے کو جوڑنا ایمان کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس کے حکم پر، ہر حکم پر اپنے سر کو جھکا دینے کا نام، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے تیار کرنے کا نام ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بات اور، دوسرے لوگوں کی کامیابیاں اور ہوں گی، ٹھیک ہے، جو مومن نہیں ہیں ان کی کامیابیوں کا معیار اور ہوگا، ان کے لیے کامیابیوں کے اصول دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے کامیابی کے اصول اور ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق ہے نا ہماری اور ان کی زندگی میں، ہماری اور ان کی سوچ میں جب فرق ہے تو ظاہر ہے سوچ کے نتیجوں میں بھی فرق ہوگا۔ ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کری اور ان کو یہ حاصل ہو گیا، ان کو جو ہے اتنی زیادہ دولت حاصل ہو گئی، ان کو جو ہے ان کے پاس اتنی ساری کامیابیاں آ گئی، دنیا کی کامیابیاں، تو ان کے لیے وہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دے کر ختم کر دینا چاہتے ہیں، جبکہ ایک مومن کے لیے کامیابی آخرت کی کامیابی اصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ دنیا کی کوئی کامیابی ہماری کوششوں کا انعام تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہماری کامیابی کا اصل مقصد نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اگر ہم یہ دیکھیں، دنیا کی بادشاہت حاصل کرنا کسی کے نزدیک کامیابی ہو، مان لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کو کامیابی حاصل ہوئی، ان کو دنیا کی بادشاہت عطا ہوئی، وہ ساری دنیا پہ جو ہے راج کرنے لگے، تو وہ کامیابی نہیں تھی اصل، کامیابی تو ان کی اس وقت تھی جب وہ ایمان لائے تھے اللہ کے رسول پر۔ جس وقت ان کے پاس یہ سب نہیں تھا، جس وقت وہ پیسے جا رہے تھے، کاٹے جا رہے تھے مکہ میں، جس وقت وہ ان کے جو ہے بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے تھے، ان کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا تھا، کیا اس وقت وہ کامیاب نہیں تھے اس وقت بھی وہ کامیاب، وہ اعلون تھے، وہ سپیریئر تھے اللہ کی نگاہ میں۔ لیکن ایک وقت وہ آیا جب اس ایمان نے ان کو دنیا پر بھی راج، دنیا پر بھی حکومت دلوا دی، تو یہ ان کی کامیابی کا انعام تھا، نہ کہ اصل کامیابی۔ اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، اس چیز میں ہم مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، اس چیز میں ہم غلط تصور لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل کامیابی ایمان ہے، چاہے ہم دنیا میں کسی بھی حالت میں رہیں، اور دنیا کی کوئی بھی کامیابی اگر ہمیں ایمان کے ساتھ حاصل ہوتی ہے ان سب کامیابیوں میں سے، تو یہ پلس ہمارے پاس بونس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نہیں ہوتی اصل یہ ہمیں کوئی کامیابی حاصل، تو ٹھیک ہے، ایمان ہی ہمارے لیے کافی ہے، سمجھ رہے؟ تو اس چیز کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اس چیز پر اپنے یقین کو مضبوط کر لیں، اور پریشان نہ ہوں، اطمینان سے رہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اپنے ایمان پر محنت کرتے رہیں،
انشاءاللہ ایک دن ہم سپیریئر ہوں گے. اگر دنیا میں وہ دن نہیں آئے تو آخرت میں تو یقینی طور پر آنے ہی والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس چیز پر ہم یقین رکھیں کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے. ڈونٹ وری، ریسٹ assured. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کو اللہ تعالی صحابہ کے ایمان کے جیسا بنائے. کہنا اور سن لینا تو بہت آسان ہے، لیکن اصل جگہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، اصل میدان وہاں سے شروع ہوتا ہے جب عمل کی باری آتی ہے، کرنے کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کے زندگیوں سے سستی اور کاہلی کو نکال کے پھینک دیں. ہم سب کے جتنے غم ہیں، جتنے ہمارے زندگی کے ساتھ حادثات لگے ہوئے ہیں، جتنی چیزوں پر ہمیں جو ہے وہ سیڈنس ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے دور فرمائے اور ہمیں سچا پکا مومن بنائے تاکہ ہم آخرت کی حقیقی کامیابی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، بس آج کا کلاس یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. یہ والا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج کا کلاس ہم یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.